طلباء اعظام، مہمانان گرامی، شرکائے محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پر خوشی منانا ہر عقل مند ذی شعور انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، بالخصوص مومنین، بالخصوص امت مصطفیٰ، کیونکہ کوئی بھی نعمت ملتی ہے، خوشی کا سبب ملتا ہے، انسانی فطرت تقاضا کرتی ہے کہ وہ اس پر خوشی اپنے انداز، اپنی حیثیت کے مطابق منائے۔ ایک خاندان پہ، ایک گھر والوں پہ اگر کوئی نعمت ملتی ہے، ان کا کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے یا کوئی بچہ کسی اعلیٰ ڈگری کا مستحق قرار پا جاتا ہے، کسی امتحان میں پاس ہوتا ہے، تو وہ گھر والے خوشی مناتے ہیں اپنے حساب سے، اپنے دائرے میں، لوگ بھی ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تو اسی طرح کسی شہر میں کوئی سہولت مہیا ہوتی ہے پورے شہر کے لیے، تو سارے شہر والے اس پر خوش ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا آج سے کوئی 71 سال پہلے جب ہمارا یہ ملک بنا تھا، تو اس وقت سے لے کر کے اب تک لوگ خوشی مناتے ہیں یوم پاکستان کے نام سے، پورے ملک والوں کو خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ خوشی رسول پاک کی تشریف آوری کی صورت میں تو کسی ایک گھر والوں کو نہیں، کسی کنبہ قبیلہ کو نہیں، ایک شہر کے لیے نہیں، ایک ملک کے لیے نہیں، ساری کائنات کے لیے ہے۔ تو ظاہر ہے جتنی بڑی نعمت اتنی بڑی خوشی، تو ہر ایک خوشی مناتا ہے، صرف انسان نہیں، جن بھی، فرشتے بھی خوشی مناتے ہیں۔ یہ جو رات اب آ رہی ہے، یہ سرکار کی ولادت کی رات ہے۔ امام قسطلانی نے مواہب لدنیہ میں فرمایا یہ رات لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے۔ لیلۃ القدر سے افضل ہے اس واسطے کہ وہ رات لیلۃ القدر حضور کو عطا ہوئی، اور یہ رات وہ ہے جس میں خود حضور کی ذات جلوہ کرتی ہے۔ اس واسطے اس رات کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ عبادت جتنی اللہ توفیق دے، اور خاص طور پر درود و سلام کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو سب کے لیے رحمت ہیں، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، ہر ایک کے رہنما بھی ہیں، ہر ایک پر کرم نوازی بھی ہے، اور جو اسباق نبی پاک نے پڑھائے، امت کو تعلیم دی، وہ یہ ہے کہ ہر وقت اپنے خدا کو یاد رکھو، ہر وقت اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو۔ نبی پاک کے منہ سے کہلوایا خداوند قدوس نے، کیونکہ حضور وہی کہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، اپنی مرضی سے، ما ینطق عن الہویٰ، اپنی مرضی سے تو وہ بولتے ہی نہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کی زبان سے کہلوایا کہ اپنے سے بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو۔ لہذا حضور کی سیرت کا یہ بھی ایک حصہ ہے کہ ہم چھوٹوں میں ہماری اولاد بھی آئے گی، ہمارے چھوٹے بہن بھائی بھی آئیں گے، پڑوسیوں کے بچے بھی آئیں گے، مسلمانوں کے بچے بھی آئیں گے، استاد کے شاگرد بھی آئیں گے، پیر کے مریدین بھی آئیں گے، کیونکہ پیر کو، استاد کو، ماں باپ کو ذرا بڑا مرتبہ ملا ہے، تو چھوٹوں پر ان کی شفقت،
لہٰذا حضور کی تربیت کا یہ حصہ ہے کہ بڑوں کو ہر وقت غصے میں نہیں رہنا چاہیے، ڈانٹ ڈپٹ کے موڈ میں نہیں ہونا چاہیے، اپنے بڑے ہونے کا نشہ اور خمار نہیں ہونا چاہیے، وہ شفقت کا ایک پیکر بنے، اور چھوٹوں کو بے ادب اور گستاخ نہیں ہونا چاہیے، وہ اپنے ماں باپ کا بھی ادب کریں، اپنے استاذ کا بھی ادب کریں، برادری کے جو بڑے بزرگ ان کے دادا جی، نانا جی، چچا، ماموں، بڑا بھائی، ان کا احترام کریں۔ خاص طور پر قرآن مجید پڑھنے والے جو بچے ہیں ان پر لازم ہے کہ قرآن پاک کا بھی احترام کریں، کبھی بے وضو ہاتھ نہ لگائیں ورنہ برکت اڑ جاتی ہے۔ قرآن پاک کو ہمیشہ باوضو اٹھائیں، ہاتھ لگائیں، چومیں، اور جب کبھی ضرورت پڑے واش روم کی تو قرآن کو بند کر کے جاؤ، وہاں جا کے پیشاب پخانہ کر کے پھر تازہ وضو کر کے اطمینان سے پھر آ کے پاک ہاتھوں سے قرآن پاک کو اٹھایا جائے اور پڑھا جائے۔ تو اس طرح ادب کرنے سے، اسی طرح یہ جو درسگاہ ہے آپ کی، اس کا بھی ادب کریں، اس میں جوتے پہن کے نہ گھومے پھریں، کیونکہ یہ درسگاہ ہے آپ کی۔ استاد کا ادب، درسگاہ کا ادب، دینی کتاب ہے یا قرآن پاک ہے اس کا ادب، یہ چیزیں وہ ہیں جو حضور کی تعلیمات کے مطابق علم میں برکت پڑتی ہے۔ تو چونکہ یہ ہمارے بچوں کی کلاس بھی ہے اور نبی پاک کی تشریف آوری پر خوشی، یہ میلاد کا حصہ ہے، اور دیکھو نبی پاک کے میلاد کی کیفیت دیکھو۔ ہمارے ان بچوں کے پیدا ہونے سے پہلے، ہمارے نوجوانوں کے بھی پیدا ہونے سے پہلے، پرانے بوڑھے بابے جن کی عمر کہیں 70-80 سال یا اس سے زائد ہے، وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ پہلے سال میں صرف ایک دن جشن میلاد منایا جاتا تھا، 12 ربیع الاول۔ اس دن لوگ عید میلاد مناتے تھے، صرف ایک دن۔ پھر یہ ہوا کہ ایک دن کے بجائے پورا مہینہ ہی ربیع الاول کا میلاد ہی میلاد، کوئی دن خالی نہیں، کوئی رات خالی نہیں، سارا مہینہ جو ہی چاند چڑھا لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں خوشیاں منانی، جشن منانا شروع کر دیا، مہینے کے آخر تک یہ چلتا تھا۔ اور اب حالت یہ ہے، جس کو یہ بچے بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، اب سارے، اب تو سارا سال ہی میلاد کی محفلیں ہوتی رہتی ہیں، پورا سال کہیں نہ کہیں کوئی محفل میلاد کی، حضور کی خوشی پر آمد، جشن، مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں، لنگر بٹ رہے ہیں، محفل میلاد ہے، کوئی نہیں دیکھتے مہینہ کون سا ہے، پورا سال چلتا ہے۔ معلوم ہو گیا یہ اچھی بات ہے، اور اچھی بات پھیلتی چلی جاتی ہے، خدا کی طرف سے اللہ کے بندے اس کو پھیلاتے چلے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جس کو محبت ہوتی ہے، حضور دنیا میں بھی اس پر نظر کرم فرماتے ہیں، جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، قبر میں پہنچتا ہے، ہو نبی پاک کا عاشق، حضور کا غلام ہو، وہاں نبی پاک کی زیارت ہوتی ہے، اس کو حضور سامنے نظر آتے ہیں، سامنے، اور فرشتے پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یہ جو عظیم شخصیت تجھے نظر آ رہی ہے، تو دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ یہ پوچھتے ہیں دنیا میں کیا کہتا تھا؟ میرے عزیز بچوں اور میرے محترم بزرگوں، یہاں اپنی بولی سیدھی رکھو، وہاں وہی کچھ کہنا پڑے گا جو یہاں کہتے ہیں۔ اگر یہاں یہ کہتے ہیں وہ ہمارے آقا ہیں، مولا ہیں، رحمت للعالمین ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، ساری نعمتیں ان کے بدلے میں ملتی ہیں، ان جیسا کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں،
وہ نبیوں کے امام ہیں، رسولوں کے امام ہیں، وہ جنت کے مالک ہیں، وہی کچھ وہاں کہے گا۔ اور اگر یہاں بولی یہ رکھی کہ ویسے ہی ہیں جیسے بڑا بھائی ہوتا ہے، نبی کا مقام اتنا ہی ہوتا ہے، یا نبیوں کا مقام ڈاکیے جیسا ہوتا ہے، وہ ادھر سے ڈاک لا کے لوگوں کو پہنچا دیتے ہیں، بس ہمارے جیسے ہی بشر ہیں۔ اگر یہ ہے تو فرشتوں نے پوچھنا ہی یہ ہے، حدیث کا ترجمہ دیکھا، فرشتوں نے پوچھنا ہی یہ ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، دنیا میں اس عظیم ہستی کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، وہ بتا جو دنیا میں کہتا تھا۔ واہ، پھر شرمندگی اٹھانی پڑے گی، بولے گا نہیں، کیا کہے گا؟ پتہ نہیں جی، مجھے یاد نہیں ہے، لوگ کچھ کہتے تھے میں بھی ویسے ہی کہتا تھا۔ وہاں فرشتوں کی سزا کا مستحق ہو جائے گا۔ اور جو یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت میں حضور کا ادب احترام کرتا ہے، وہ تو حضور کو دیکھ کر کے صدقے واری جائے گا، قدموں پہ گر پڑے گا، لبیک یا رسول اللہ کہتا ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، آمد مصطفیٰ۔ دیکھو بچوں، آپ کو ماں باپ نے لگایا ہے ادھر قرآن پر، کئی آپ کے ساتھی حافظ ہو گئے، ابھی 2-3 مہینے بعد ان کی دستار ہوگی، جو رہ گئے اگلے سال ان کی ہو جائے گی، تو آپ قرآن کے حافظ بن گئے، قاری بن گئے، آپ کو لوگ کہیں گے قاری صاحب، حافظ صاحب، گھر والے بھی، ماں باپ بھی پیار سے کہیں گے، لیکن آپ نے ماں باپ کے سامنے وہ قاری صاحب بن کے نہیں رہنا ہے، خبردار، ان کے سامنے وہی اسی طرح جیسے بچہ ہوتا ہے، ان کی ہر بات ماننی ہے، کبھی ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں بولنا بھی نہیں ہے۔ ماں باپ کسی کام کا کہیں بیٹا یہ کام کرو، بے شک وہ دور جانا پڑے، مشکل کام ہے، آپ نے آگے سے بہانہ نہیں بنا، ٹھیک ہے ابو، ٹھیک ہے امی، جاتا ہوں، کرتا ہوں، پوری کوشش سے جتنی دیر آپ گھر میں رہیں، نماز کی اذان ہو جائے سیدھا جائیں اپنے گھر کی مسجد میں جا کے نماز پڑھ کے آئیں، تاکہ آپ کے ماں باپ کو پتہ تو ہو بھی ہم نے بچوں کو بھیجا ہے تو یہ ان کی کوئی تربیت ہو رہی ہے، کچھ اچھے ہو رہے ہیں۔ اگر وہاں آپ نے اسی طرح ننگے سر پڑھنا ہے، گڈیاں ہی اڑانی ہے، ہا ہو کرنی ہے، گلی کوچوں میں نماز کی پرواہ نہیں کرنی، تو پھر وہ ماں باپ کیا کہیں گے؟ دوسرے بچوں میں اور اس میں فرق ہی کیا ہے؟ ہم نے تو اس لیے بھیجا تھا۔ تو ماں باپ کا ادب و احترام کرنا ہے، قرآن کا ادب و احترام کرنا ہے، حافظ بن بھی جائیں بعد میں منزل کو چھوڑنا نہیں ہے، ایک وقت متعین کر لینا ہے، پوری زندگی اس وقت میں نے سپارہ پڑھنا ہے، ہر روز تلاوت کرتے رہیں، پھر قرآن بھولے گا بھی نہیں، ثواب اپنی جگہ ملے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔